غزوہ بدر سے قوم کو، امت کو کیا سبق ملتا ہے؟ یہ جو رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کو کمزور لوگوں نے، نہتے لوگوں نے، لیکن بعزم لوگوں نے، انقلابی لوگوں نے مشنری اور ویژنری قائد کی قیادت میں قربان جائیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی قیادت میں جو جنگ لڑی، جو دفاع کیا اپنے ریاست کا، اس دن کو قرآن حکیم میں یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ یعنی اس دن میں کفر اور اسلام کا فرق قائم ہو گیا اور تمیز قائم ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، اور توحید کی طاقت کیا ہے، اور عقائد کی بنیاد پر بننے والی ریاست کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ ان کی طاقت جو ہے وہ افرادی قوت اور اسلحوں سے نہیں، بلکہ ان کی ایمانی طاقت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ بدر کے حوالے سے امت کو پیغام دیا ہے، یہی پیغام امت سمجھ لے تو آج بھی تبدیلی آئے گی، آج بھی انقلاب آئے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی اللہ کی نصرت تیار ہے، اللہ حی قیوم ہے، وہ آج بھی مسلمانوں کی اسی طرح مدد کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے خالق مالک نے اپنے پیارے نبی اور اس کے ساتھیوں کی میدان بدر میں مدد کی۔ آج بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا مسلمانوں کے لیے بدر کی حیثیت رکھتی ہے، تو مسلمانوں کو جفاکش ہونا چاہیے، ان کو جہاد کی طرف لوٹنا چاہیے۔ جہاد ہی میں زندگی ہے، مزاحمت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ غیرت ایمانی اگر مسلمانوں میں ہو اور تو وہ آج بھی پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، اپنی تبلیغ سے، اپنے دل و دماغ کی طاقت سے، اللہ کی نصرت سے، اپنی انتظامی صلاحیتوں سے آج بھی دنیا کو بغیر جنگ کے فتح کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اتنی زندگی ہے، اتنی انقلابیت ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک پرامن انقلاب آیا ہی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان زندہ ہوں۔ وہ اقبال نے فرمایا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ جو راکھ کا ڈھیر اگر تھوڑا سا اس میں ایمانی حرارت پیدا ہو جائے تو آج بھی امت زندہ ہے، امت کو زندگی ملتی ہے، ایمانی جذبہ ملتا ہے، غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد غزوہ بدر سے ملتا ہے۔ اور یہی غزوہ بدر کو یاد کر کے صرف ہم ایک قصے کے طور پر، ایک وقت پاسی کے لیے نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اپنے معاشرے میں، اپنے اداروں میں، اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، اسی انقلاب کو اپنی زندگیوں میں بھی پیدا کریں اور پوری دنیا کو ایمان کے نور سے بھر دیں۔ انشاءاللہ تبدیلی ہے کہ یہی یوم فطر کا پیغام ہے۔ آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے پہلے کفار کو تبلیغ کے ذریعے، اچھی بات کے ذریعے، دلیل کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا، بہت سو کو اپنا عاشق بھی بنایا، بہت سے دشمنوں کو قائل بھی کیا۔ انہوں نے ایمان نہیں لایا لیکن قائل ہو گئے، ان کے اتفاق رکھنے والے تھے،